کسی ایک رات کو جاگ کر گزارو، جس شے کہ تم سے سب سے زیادہ چاہت رکھتے ہو اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سہارا دیا جائے تو اپنے ہاتھ دوسروں کے لیے کھولے رکھو۔ اگر مصیبت کے وقت لوگوں سے پناہ اور خیر کی امید ہو تو جان لو کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہو۔ خالی پیٹ رہنے میں پوشیدہ راز ہے۔ ایسی مصیبت جس میں ہمارے لیے بہتری ہو وہ سزا نہیں ہوتی۔ اگر خود کو کمزور پاؤ تو باعزت طریقے سے پیش آؤ۔ کوئی مشکل سوال پوچھو اور ایک بہترین جواب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے سے زیادہ برا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحم چاہتے ہو تو اسے معاف کر دو جو تم سے معافی طلب کرے، اور اگر تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم کی تلاش ہے تو پہلے کمزور پر رحم کرنا سیکھو۔ یہ تکلیف تم تک کچھ پیغام لے کر آتی ہے اور ان پیغامات کو سنو۔ ان مصائب کا سامنا کرو۔ غم کی رات کا اختتام ہونے کو ہے۔ صبح کی تازہ ہوا میں فطرت کے پوشیدہ رازوں کو پہچانو۔ اس وقت سونا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کم تر معیار کے بیج بونے سے گریز کرو۔ یاد رکھو کہ ایسا کیا تو تمہیں بری فصل ہی ملنے والی ہے۔ بارش اور سورج کی تپش سے بیج اگ کر ہی رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ سے اچھے اخلاق سکھائے جانے کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص اچھے اخلاق سے محروم ہو وہ آپ کے فضل سے بھی محروم ہے۔ تم کسی شخص کے ساتھ بغض کو سالوں اپنے دل میں رکھتے ہو، ایسے بوجھ کو اٹھائے ہوئے تم عاجزی کو کیسے اپنا سکتے ہو، اور ایسے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تم اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ جب دل میں ادھر ادھر کے خیالات میں مگن ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر میں کیسے سکون مل سکتا ہے؟ امن اور سلامتی کا پھول پرسکون ماحول میں نشوونما پاتا ہے۔ اپنی زبان کو ایسا امن کا پھول بناؤ۔ اپنے زخم پر نظر جمائے رکھیں، توجہ کو ہٹنے مت دیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حق کی روشنی آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ ہوا جو کہ درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، وہی ہوا گھاس کو نشوونما بھی پہنچاتی ہے، کیونکہ قدرت کی جانب سے چلائی گئی اس ہوا کو گھاس کا جھکاؤ اور عاجزانہ انداز بہت پسند آتا ہے۔ لے کر آئے اس کے شکر گزار رہو، جانب سے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو جان لو کہ تم اس نقصان کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہو۔ کسی بھی برے کام کا چھوٹا گناہ مت سمجھو، ایسا کرنے سے دل بہت جلد سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہر غار میں تمہیں کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ملے گا۔ اگر تم چوہوں کے ساتھ رہنے لگو تو بجلی کے نیچے تم تک پہنچ ہی جائیں گے۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارنے میں تمہیں حقیقی سکون مل پائے گا۔ توبہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی سواری ہے۔ یہ انسان کو ذلت کے گڑھے سے بلندی اور قبولیت تک کا سفر بہت تیزی سے طے کروا دیتی ہے۔ تم جتنا بھی تلاش کر لو اسے نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ صبر سے کام لو اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس سے تمہاری روح میں حرارت پیدا ہو۔ بے وقوف لوگوں کے ہاں غرور اور تکبر عام پایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی عقل سے کام لے تو جان لے گا کہ انسان کے لیے تکبر کرنا یقیناً مناسب نہیں ہے۔ ہر ایسے کام سے گریز کرو جو تمہیں موت یا بیماری کی جانب لے جائے، یا جس کو سر انجام دینے سے تمہیں خوف محسوس ہو یا تمہاری عزت پر حرف آئے۔ جو شخص عزت کے ساتھ پیش آئے اسے عزت ہی ملتی ہے۔ جو شخص اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے لوگ اس کے لیے آنکھیں بچھا دیتے ہیں۔ نیک عورتیں ہمیشہ نیک مردوں کی جانب ہی مائل ہوتی ہیں۔ جس شخص کو بھی اپنی زندگی سونے یا چاندی کے نام کرتے دیکھو تو اسے اختر جان لو کہ اس شخص نے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا۔ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ دل کو دنیاوی محبت کے زہر سے دور رکھا جائے۔ بعض اوقات
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرنے میں دیر کر دیتے ہیں تاکہ دعا کرنے والا شخص عاجزی کے ساتھ گر گراتے ہوئے دعا مانگتا رہے۔ جب وہ شخص ایسا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بخوبی واقف ہوتے ہیں اور آخر کار دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ کام کرتے رہو اور کنویں کو کھودتے رہو۔ اپنے کام سے توجہ ہٹانے کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ کسی بھی لمحے پانی نکل سکتا ہے۔ یہ حسد ہی تھا جس کی وجہ سے ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر پایا تھا۔ یہ حسد ہی تھا جس کی وجہ سے اس نے حق کی مخالفت کی تھی۔ آپ کی ذات میں موجود غصہ اور تکبر کی وجہ نفس کی خواہشات ہیں، اور ان خواہشات کی جڑ آپ کی بری عادات سے جا ملتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جہالت کی بیماری در حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ اندھا ہو جانا سزا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آزمائش ایک ایسی تکلیف ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتے ہیں، جبکہ جہالت ایک ایسی بیماری ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اے لوگو، میری صورت پر چھائی کمزوری کو مت دیکھو، کیونکہ میرے پاس ایک خاص طاقت ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ میرے دل کا رشتہ ہے؟ زندگی کی دوڑ میں بھاگتے رہو، اگر تمہارے سامنے کوئی منزل نہ ہو تب بھی بھاگتے رہو۔ فاصلوں کی فکر مت کرو، رک جانا انسانوں کا شیوا نہیں، چلتے رہو لیکن وہاں نہیں جہاں تمہیں اپنے خوف کی وجہ سے کوئی قدم اٹھانا پڑے۔ اور اگر تم ہارے ہوئے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو تو تم بھی زندگی کی دوڑ میں ہار جاؤ گے۔ گندے پانی کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس گندے پانی کو دریا میں واپس ڈال دیا جائے۔ یوں ہی بری عادات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ان عادات کو واپس بھیجا جائے، یعنی اپنی فطرت میں تبدیلی لائی جائے۔ دھوکے باز لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت اپنے رازوں کو پوشیدہ رکھو۔ دوگلے لوگوں کے ساتھ پرسکون رہتے ہوئے عقل کا استعمال کر کے معاملہ کرو۔ اچھے اخلاق کے ساتھ مناسب بات کرو۔ صبر کرنا تمہاری شخصیت کو نکھارتا ہے۔ اگر بیمار شخص تمہارا دشمن بھی ہو تو بھی اس کی عیادت کو جانا ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ نیکی کے اعمال کی وجہ سے کئی بار دشمن کو بھی اپنا دوست بنایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہوں وہ کبھی بھی مشکلات یا بدقسمتی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اپنے محبوب کی بات کو سنو۔ جب تم اپنے محبوب کی اطاعت میں کامل ہو جاؤ تو تم اپنی ذات کو اس دنیا کے جملیوں سے آزاد کر پاؤ گے۔ اپنی ظاہری آنکھوں کو بند کر کے دل کی آنکھ سے دیکھنا شروع کرو۔ اپنے کمرے میں تنہائی کے ساتھ گزارا کیا تھوڑا سا وقت ان تمام معاملات سے بہتر ہے جو تم اس زندگی کی دوڑ میں حاصل کر پاؤ۔ جب کوئی شخص تمہارے لیے تحائف کو گن رہا ہو تو ایسے وقت میں ان تحائف کو یا اپنے ہاتھوں کو مت دیکھو، بلکہ اس بات پر توجہ دو کہ یہ تحائف اب دینے والا کون ہے۔ اپنی کوششوں کو جاری رکھو اور تمہاری ذات میں پوشیدہ خوشیاں آخر کار باہر آنے لگیں گی۔ تمہارے پاس علم و عقل کا خزانہ موجود ہے، پھر بھی تم چھوٹی چھوٹی مشکلات کا حل تلاش کرنے دوسروں کے پاس جاتے ہو۔ جسم کیا ہے؟ صبر اور برداشت۔ محبت کیا ہے؟ شکر گزاری۔ ہمارے سینوں میں کیا دفن ہے؟ خوشی اور قہقہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ ہمدردی اور خلوص۔ جو تمہیں غلط لگے وہ کسی اور کے لیے صحیح بھی ہو سکتا ہے، جو شاید تمہارے لیے زہر ہے وہ کسی اور کے لیے شہد کی مانند بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے ایوب علیہ السلام کو ایک باپ کی مانند ہمدردی کے جذبات سے نوازا، ایسے جسم میں موجود کیڑوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ اگر تم میرے غم میں شریک ہو تو مجھے غم زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اے لوگو، اگر تم عبادات کی ظاہری طور پر ادائیگی سے آگے بڑھ کر اپنے خالق سے تعلق بنا لو جو کہ تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے تو تم لوگوں
تم لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی جنت کے مزے لوٹنا شروع کر دو گے اور اپنی زندگی میں 400 آسانیاں ہی پاؤ گے۔ جب خود کو مصاحب کے پھٹور میں پھنسا ہوا پاؤ تو سمندر کی تہہ تک جانے کا راستہ نکالنے کی کوشش کرو۔ یہ ایک ایسی مؤثر دعا ہے جس کا اصول محض ان لوگوں کو ہوتا ہے جو درد کو اس کی انتہا پر جا کر برداشت کر لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر حقیقی عشق کی تلاش ہے تو وہ صرف خدائے بزرگ و برتر کی ذات پاک سے کیا جانے والا لافانی عشق ہے۔ زوال پذیر ہونے والے حسن کے ساتھ محبت ہمیشہ عارضی ہوتی ہے۔ اے روح، اگر تمہیں زندگی کے رازوں کو جاننا ہے تو تمہیں شرم و حیا اور عزت نفس جیسے عناصر کو بلا دینا ہوگا۔ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہو، پھر بھی تمہیں اس بات کی پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں خود کو تم سے الگ کیا تو میں پھول کے بجائے کانٹے کی مانند ہو جاؤں گا۔ جب فطرت کے دروازے کھلے ہوں تو خود کو قید کیوں رکھنا۔ ایک حقیقی شخص اپنے آپ پرانے جوتے اور جیکٹ کو دیکھتا رہتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر وہ الماری کھول کر اپنے گھسے پٹے کپڑے، جوتے اور کوٹ کو دیکھتا ہے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے اصل کو یاد رکھے، انا اور غرور کی وجہ سے خود کو برباد نہ کر ڈالے۔ دل کی آواز اور موجودگی کے بیچ وہ مقام ہے جہاں حقیقت کی راہ ملتی ہے۔ 400 خاموشی میں اس کے دروازے کھلتے ہیں، جبکہ بے رابطہ گفتگو میں یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کسی جذبے کے مخالف محسوسات سے آشنا کروا کر زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ کامیاب اڑان کے لیے تمہارے پاس ایک نہیں 2 پر ہوں۔ جو شخص غم اور تکلیف کے پیچھے پوشیدہ محبت تک پہنچ جائے وہ اپنی ذات کے خالی پن کو ہزاروں نئے روپ دے سکتا ہے۔ ایک صوفی شخص نے کہا، میرے محبوب، اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے اپنی آنکھوں کو کھولے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اپنی روح کے الگ ہونے کے سوا کسی اور کے لیے رونے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ حق کا ساتھ دینے والے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چلتے ہوئے انہیں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے غم کا ایک ذرہ بھی حاصل ہو جائے تو تم اس دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے آزاد ہو جاؤ گے۔